السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن العرباض بن ساریۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغۃ وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون فقلنا یا رسول اللہ كأنها موعظۃ مودع فأوصنا قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وأنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه ابو داود والترمذی وابن ماجہ۔ محترم حضرات، صحابہ کرام کی عظمت اور ان کے مقام و مرتبہ ایک ایسی بڑی حقیقت ہے جس کا اعتراف انسان تو انسان، کائنات کی جمادات بھی کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں صحابی تھے۔ احد پہاڑ لرزنے لگا، فرجف بہم، ہلنے لگا احد پہاڑ۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیر پہاڑ پر مارا اور کہا اثبت احد، اے احد تو ٹھہر جا، لرزنا بند کر دے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، اس لیے کہ تیری پشت پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیری پشت پر دو شہید ہیں۔ اس میں اس بات کی پیشین گوئی تھی، اشارہ تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوگی، انہیں شہادت کا شرف حاصل ہونے والا ہے۔ تو صحابہ کرام کی عظمت وہ ہے کہ کائنات کی جمادات بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ عظمت صحابہ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کے ایمان کو ہمارے لیے معیار بتایا گیا ہے، اور وہ ہمارے ہدایت کے معیار ہیں۔ صحابہ کرام کا منہج، ان کا طریقہ اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، دین کو سمجھنے میں، دین پر عمل کرنے میں اور دین کی نشر و اشاعت کرنے میں۔ کتاب و سنت کے ساتھ صحابہ کرام کا فہم، صحابہ کرام کا منہج، ان کا طریقہ بھی اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ کتاب و سنت کا وہ خلاصہ ہے، نچوڑ ہے۔ صحابہ کرام نے قرآن مجید کو اپنے سامنے نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور صحابہ کرام ہی کتاب و سنت کے اولین مخاطب تھے۔ اگر ان سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی انہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سمجھ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہیں کوئی غلط چیز کرتے ہوئے دیکھتے تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح کر دیتے تھے۔ تو اس لیے صحابہ کرام کا منہج بعد میں آنے والوں کے لیے، ان کا طریقہ، یہ ہمارے لیے معیار ہے، اس کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 137 میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، بعد میں آنے والے لوگ، اس آیت میں خطاب صحابہ کرام سے ہے، اے صحابہ، بعد میں آنے والے لوگ اگر تمہاری طرح ان کا ایمان ہوگا تب جا کر کے وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ایمان کو ہمارے لیے معیار بنایا ہے۔ اسی طرح سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے منہج کی اتباع کرنے والے، ان کے طریقے پر چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی اور دخول جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس آیت میں والذین اتبعوہم باحسان، وہ صحابہ، وہ انصار و مہاجرین جو اسلام لانے میں سبقت کر گئے اور جو بعد میں پورے اخلاص کے ساتھ ان کی اتباع اور پیروی کیے،
تو والذین اتبعوہم بإحسان سے مفسرین کی ایک جماعت نے قیامت تک آنے والے تمام ان مسلمانوں کو مراد لیا ہے جو مہاجرین و انصار صحابہ کرام کے نقش قدم کی پورے اخلاص کے ساتھ پیروی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا اور ان کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور یہ آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے، جو لوگ صحابہ کرام کے منہج اور صحابہ کرام کے طریقے سے انحراف اور اعراض کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے گا، رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے کی اتباع اور پیروی کرے گا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ مومنوں کے راستے کے علاوہ جس راستے کی اتباع کرے گا تو ایسے شخص کو ہم اس کو اسی راستے پر ڈال دیں گے جس راستے پہ وہ جا رہا ہے، اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ تو مومنوں کے راستے کے علاوہ اگر کسی راستے کی پیروی کرے گا تو اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ مومنوں کے راستے سے مراد صحابہ کرام کا راستہ ہے، اس لیے کہ صحابہ ایمان میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں اور سب سے اول ہیں، اس لیے صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف اگر کوئی شخص کوئی دوسرا راستہ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے گا تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اور حدیث کے اندر جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے زمانے میں بہت زیادہ اختلافات کی پیشین گوئی کی ہے۔ وَأَنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے وہ میری امت میں بہت سارا اختلاف دیکھیں گے۔ اس اختلافات کی بھیڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اپنی سنت کے ساتھ صحابہ کرام خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنے کا آپ نے حکم دیا اور کہا کہ مضبوطی سے ان کے طریقے کو لازم پکڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلافات کے دور میں گمراہی سے بچنے کے لیے، شیطانی راستوں سے بچنے کے لیے، ہدایت کے راستے پر گامزن ہونے کے لیے، حق پر چلنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا۔ اور ترمذی کی وہ مشہور حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنو اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلہم فی النار الا واحدہ، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، اور سارے فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من ہی یا رسول اللہ، وہ ایک جماعت جو جنت میں جائے گی اور جہنم سے بچے گی وہ کون سی جماعت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار اور جو پیمانہ بتایا ہے، جو منہج بتایا ہے، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ شخص جہنم سے بچے گا اور جنت میں جائے گا۔ تو اس حدیث کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے طریقے کو، صحابہ کے منہج کو گمراہی سے بچنے اور جہنم سے بچنے کا ایک ذریعہ اور معیار بتایا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے من کان مستنن فلیستن بمن قد مات اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا خیر هذه الامہ، جو شخص پیروی کرنا چاہتا ہے تو وہ ان لوگوں کی پیروی کرے جو ہم سے پہلے گزر چکے، یعنی اصحاب محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی پیروی کرے، اس لیے کہ وہ اس امت کے سب سے بہترین طبقے کے تھے۔ اور کہا کہ ابرھا قلوباً، صحابہ کرام بڑے پاک باز نیک دل تھے، اعمقھا علماً، سب سے زیادہ گہرا علم رکھنے والے تھے، واقلھا تکلفاً، اور تکلفات سے صحابہ کرام بہت زیادہ دور رہتے تھے۔ اور کہا کہ قوم اختارہم اللہ لصحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ونقل دینہ، صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت اور اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے منتخب کر لیا تھا، چن لیا تھا۔ فَتَشَبَّهُ بِأَخْلَاقِهِمْ وَتَرَائِقِهِمْ، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اس لیے اے لوگو تم صحابہ کرام کے اخلاق، ان کے منہج کی نقل کرو۔ فَهُمْ أَصْحَابُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، اس لیے کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو سیدھے راستے پر گامزن تھے۔
تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی لوگوں کو صحابہ کرام کے منہج، ان کے طریقے کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام سیدھے راستے پر گامزن تھے۔ تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام جن کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے، جن کے منہج کی اتباع کرنے والوں کے لیے اللہ نے اپنی رضامندی اور دخول جنت کی بشارت سنائی ہے، اور جن کے طریقے سے انحراف کرنے والوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، ایسے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا اور ان پر لعن طعن کرنا، ان کو سب و شتم کرنا، یہ حد درجہ حماقت کی بات ہوگی۔ اس سے صحابہ کرام کا مقام، ان کی شان تو نہیں گھٹے گی، البتہ ایسا کرنے والے کا خود مقام مجروح ہوگا، اور ایسے شخص کو اپنے آخرت کے انجام کی فکر کرنی چاہیے کہ آخرت میں اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے منہج کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔